پرائم منسٹر صاحب جو شہباز شریف صاحب نے بلومبرگ میں بیٹھ کے کہا آپ لوگ ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے، پلیز آپ دنیا کو بتائیں. یہ اینکر کو کہہ رہے ہیں پلیز دنیا کو بتائیں ابے ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے تو آل ہیل ول بریک لوس. آٹا جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، جو 55 روپے کلو تھا وہ 110 روپے پہ بک رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو اس سے بھی زیادہ بک رہا ہے. الیکٹریسٹی کے حالات یہ ہیں کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. جس کی 20,000 کی تنخواہ ہے اس کو 18,000 کا بجلی کا بل آ رہا ہے. کہ انہوں نے 5 بجٹس دیے ہیں، یہ 4 مہینوں میں 5 دفعہ بجٹ دیے ہیں. اگر آپ ایکسپینڈیچر دیکھیں ڈیولپمنٹ کا تو ہم 308 بلین کر کے گئے تھے 9 مہینے میں، انہوں نے ایک کوارٹر میں صرف 92 کیا. اس کا مطلب ہے ہمارا سارا بجٹ جو تھا وہ انہوں نے کاٹ دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ. مطلب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس ملک میں کہ یہ ڈیفالٹ کی گنجائش کتنی ہے، تو آلموسٹ 0 تھی. 4% تھی مارکیٹ کے بیچ میں اس کی، اور وچ مینز آلموسٹ 0. وہ اگست کے بیچ میں 22% ہو گئی. 4 سے 22 ہوئے، 6 گنا جو ہے وہ آپ کی مطلب رسک بڑھ گیا. پھر موڈیز، فچ، یہ ساری بڑی بڑی کمپنیاں جو ریٹنگ ہیں وہ ساروں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا آپ کو. اور پرائم منسٹر صاحب جو شہباز شریف صاحب نے بلومبرگ میں بیٹھ کے کہا آپ لوگ ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے، پلیز آپ دنیا کو بتائیں. یہ اینکر کو کہہ رہے ہیں پلیز دنیا کو بتائیں ابے ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے تو آل ہیل ول بریک لوس. اور اس کا کیا ہوا، اس کے دوسرے دن ہی ہمارے جو بانڈز تھے اس کے وہ کریش کر گئے. ان کی ییلڈ جو ہے 113% ہو گئی. آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنک ہو گئے. اور یہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مارکیٹ میں جا کے 40-45% کے ڈسکاؤنٹ پہ ہمارا جو بانڈ بیچیں. اب ڈی ویلیویشن کی آپ دیکھ لیں. جب ہم گئے تو 178 روپے پہ جو تھا روپیہ تھا ڈالر کا. اور ظاہر ہے کہ جب مارکیٹ جو ہے جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو اکنامک انسرٹنٹی بھی ہوتی ہے. تو 178 سے 240 پہ گیا، 240 پہ گیا انٹر بینک کے بیچ میں. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوا، اور جیسے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا یہ تو آپ کو دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، شہد کی نہریں، اور یہ روپیہ جو ہے واپس 200 سے نیچے آئے گا. وہ پھر واپس اس نے ڈپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. اور یہ آپ کے سامنے چارٹ آپ کے سامنے ہے. اب سلو ڈاؤن ہے ایکسپورٹس میں، ایکسپورٹس کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. انرجی کے بلز ہیں ریکارڈ ہیں. امپورٹ ریسٹرکشن ہے وہ بھی ایکسپورٹس کو امپیکٹ کر رہی ہے. اور آپ کا جس طریقے سے 13 اور 18 میں ایکسپورٹ گر رہی تھیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے گر رہی ہیں. اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آئے انفلیشن پہ. 50 سے میرے خیال میں ہسٹری میں اتنی ہمارے ملک میں انفلیشن نہیں ہوئی جتنی ان کے وقت میں ہوئی ہے، 45.5%. اور اس میں اب حالات یہ ہیں کہ منسٹری آف فائنانس کہہ رہی ہے کہ جو ہماری افراط زر ہوگا وہ 11.5 ہوگا. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 18 سے 20% ہوگا. اب کچھ ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہو. لیکن کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہمارے وقت میں 12.2 تھی مارچ میں، وہ اس وقت 27.3% ہے. اور جو ایس بی آئی ہے وہ 45.5 ہے. انہوں نے 1 مہینوں میں وہ جو بلز کو آگے کر دیا اس کی وجہ سے 29 پہ آئی ہے، لیکن یہ اس وقت 40% سے اوپر ہے. پیٹرول 92% سے بڑھ گیا، ڈیزل 105% سے بڑھ گیا، گھی آلموسٹ 60% سے بڑھ گیا، ٹماٹر 118 سے. یہ سارا ڈیٹا جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. آٹا جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، جو 55 روپے کلو تھا وہ 110 روپے پہ بک رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو اس سے بھی زیادہ بک رہا ہے.
الیکٹریسٹی کے حالات یہ ہیں کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. جس کی 20,000 کی تنخواہ ہے اس کو 18,000 کا بجلی کا بل آ رہا ہے. اور یہ جب کہتے تھے ہمیں کہ جناب والا آپ نے بہت ہی وہ کر دیا، ڈیٹ لے لیا، تو میں ان کو شیشہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ تھا وہ جتنا ہم نے 18.4 ٹریلین لیا تو ہم نے جی ڈی پی کو بھی 72% بڑھایا تھا. 72% 4 سال میں. تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہوتا ہے وہ اتنی تھی جتنی یہ چھوڑ کے گئے تھے. لیکن ان 4 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا؟ 4 مہینوں میں ہم نے 4 سال میں 18.4 ٹریلین کیا تھا ڈیٹ. اور وہ اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر اتنا ملبہ چھوڑ گئے تھے، اس کو ہی ہم فائنانس کرتے رہے. اور کووڈ آیا دنیا کے بیچ میں، کووڈ کی وجہ سے 10% جی ڈی پی کا ڈیٹ بڑھا تھا سارے ملکوں کا، کیونکہ انکمز کم ہو گئی تھیں اور اس کا خرچہ پورا کرنے کے لیے لوگوں کو قرضے لینے پڑے ملکوں کو. پھر بھی باوجود اس کے ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ اتنی رہی جتنی ان کی تھی. لیکن ان 4 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا؟ 7.4 ٹریلین کا انہوں نے ڈیٹ لیا. اگر یہی چیز اگر اینولائز کی جائے تو 19 ٹریلین یہ لے سکتے ہیں ایک سال میں. یہ ان کی کارستانی ہے. اور اس میں یہ باقی جو ہے یہ پروونسز وغیرہ کا میں ڈیٹ بیچ میں نہیں لے رہا. تو آخری چیز 1-2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 5 بجٹس دیے ہیں. یہ 4 مہینوں میں 5 دفعہ بجٹ دیے ہیں. اگر آپ ایکسپینڈیچر دیکھیں ڈیولپمنٹ کا تو ہم 308 بلین کر کے گئے تھے 9 مہینے میں. انہوں نے ایک کوارٹر میں صرف 92 کیا. اس کا مطلب ہے ہمارا سارا بجٹ جو تھا وہ انہوں نے کاٹ دیا. سبسڈیز جو 575 بلین ہم نے کی 9 مہینوں میں، انہوں نے 3 مہینوں میں 954 بلین کی. ملبہ ہمارے پہ ڈالا سارا. بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتا ہے یہ مطلب فائنانس منسٹر اس کا، تو 2.56 ٹریلین ہم نے کیا 9 مہینوں میں. 3 مہینوں میں 2.65 ٹریلین کیا. ہمارے 9 مہینے سے زیادہ کیا 3 مہینوں میں. اور اگر دیکھا جائے تو بورنگ جو ہے وہ بھی ہمارے سے دگنی انہوں نے کی. اب ان کا نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا نیکسٹ ٹارگٹ ہے ریکارڈ انفلیشن. کاسٹ آف بزنس جو ہے بڑھ گئی ہے. ریکارڈ نئے ٹیکسز لگا دیے انہوں نے. امپورٹ پہ بین کر دیا ہے. ایل سی کھول نہیں رہی. انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں جس کے بیچ میں سیمنٹ بند ہو رہی ہے. آپ کی گاڑیوں کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. فرٹیلائزر بند ہو رہے ہیں. ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے. ایس ایم ای بند ہو رہا ہے. تو نیکسٹ ٹارگٹ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ہے ریسیشن. اور جو میں ریسیشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ پہ بتاتا ہوں. اور ریکارڈ ان امپلائمنٹ اور جاب جو ہیں وہ لوگوں سے لے لی جائیں گی. اور یہ فلڈ کا امپیکٹ بھی آ گیا ہے. تو اس وقت ان کا کیا ٹارگٹس ہے؟ ہم 6% چھوڑ کے گئے تھے معاشی ترقی. انہوں نے کہا تھا ہم 5% کریں گے اور کوئی ان کو بالکل یقین نہیں کر رہا تھا. اس وقت جو ہے ان کے ٹارگٹ جو ہیں وہ 2% سے کم ہیں. اور ہمارے خیال کے بیچ میں جس طریقے کی ان کی پرفارمنس ہے یہ ایگریکلچر میں نیگیٹو گروتھ ہوگی. اور انڈسٹری کے بیچ میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ 11.7 وغیرہ یہ بیسیکلی 2-2.5% کریں گے. اور جی ٹی پی جو گروتھ جو ہے وہ 2% سے کم ہوگی اور ہم بیسیکلی ریسیشن میں چلے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.